السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ موجودہ دور میں دنیا کی ایک عظیم حکومت، جس حکومت کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، اس حکومت کے بارے میں دنیا میں بہت سے مسلمانوں کو غلط فہمیاں ہیں۔ بہت سے مسلمان خواہ الگ الگ ناموں سے، الگ الگ اسباب اور واقعات کی بنا پر اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے مکتب فکر میں اس کو بدنام کرتے ہوئے، اس کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس طرح کی حکومت جو ایک مسلمانوں کی، جہاں مسلمان حکومت کرتے ہیں، ایسے کئی ہیں۔ عرب بھی ہیں، غیر عرب بھی ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ خاص طور پر دنیا کے جو دو مذہب ہیں، ایک شیعہ مذہب اور ایک حنفی مذہب، ان دونوں مذاہب نے خاص طور پر سعودی عرب کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کا جو بیڑا اٹھا کر رکھا ہے، وہ انتہائی زیادہ قابل مذمت ہے۔ اور یہ بدنامی کے دعوے اس میں تقریباً جھوٹ پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ ابتدائے وقت میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں علماء دیوبند، جو اپنے وقت کے بڑے ستون مانے جاتے تھے، اور آج بھی علماء دیوبند کے جو پرانے علماء ہیں، خلیل احمد سہارنپوری، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، شیخ الہند محمود الحسن، یہ جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، جن کو آج بھی دیوبند کا ستون سمجھا جاتا ہے، مصدر اور مرجع مانا جاتا ہے، ان علماء اکرام میں سے کچھ ایسے افراد تھے جن لوگوں نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو فاسق تک کہہ دیا تھا، ظالم کہا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی ظالم ہے، فاسق ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے ان کے بارے میں کتابیں لکھی تھی۔ المہند علی المفند نامی کتاب آج بھی بازار میں موجود ہے، ان لوگوں کی لکھی ہوئی جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو وہابی کا نام دے کر، یا ان کی اس عقیدے کی دعوت کی تحریک کچھ آگے بڑھانے والے کو وہابی کے نام سے باقاعدہ چڑھایا جاتا تھا۔ ان کے خلاف کفر کے، فسق کے اور باغیوں کے فتوے لگائے جاتے تھے۔ یہ کام ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کے اس دعوتی مشن کو آگے بڑھانے والے، یا یہ کہیے کہ دنیا میں جہاں پر بھی عقید توحید کی دعوت دینے والے افراد موجود ہیں اور شرک اور بدعات کے خلاف بولتے ہیں، یہ شیعہ اور حنفی ان کو وہابی کہہ دیتے ہیں، اور وہابی کے نام سے باقاعدہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ امام اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر ایسی غلط فہمیاں پیدا کی گئی۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور امام محمد بن سعود کی جو ملاقات ہوئی تھی 1157 ہجری میں، کیا مقصد تھا اس کا؟ مقصد یہ تھا کہ جزیرے عرب میں جہاں شرک پھیلا ہوا ہے، اس شرک کا خاتمہ کیا جائے۔ کیا یہ شرک کا خاتمہ یہ فسق ہے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ کیا یہ برائی ہے؟ کیا یہ ایسا کام ہے کہ جس کے کام کرنے والوں کو مارا جائے، ان کی مساجد پر حملے کیا جائے، ان کے علماء کو ذلیل کیا جائے، ان کی عوام کو مساجد میں آنے سے روکا جائے؟ ایسا تو کام نہیں تھا۔ یہ کام تو نبی کا کام تھا۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا تھا۔ یہ انبیاء والا کام ہے، عقید توحید کی دعوت دینا۔ پھر آخر یہ شیعہ اور حنفی یہ
عقیدے توحید کی دعوت دینے والوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ زبانی بدنام بھی کرتے ہیں، جسمانی طور پر اذیت بھی دیتے ہیں، ان کے مساجد پر حملے بھی کرتے ہیں، ان کے علماء پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کی عوام کو اپنی مساجد میں آنے سے روکا تک جاتا ہے۔ باقاعدہ ہندوستان میں کئی حنفی مساجد کے باہر دیواروں پر یہ لکھ کر لگا دیا گیا تھا کہ اہل حدیثوں کو اس مسجد میں آنا منع ہے، غیر مقلدین کو اس مسجد کے اندر آنا منع ہے۔ آخر ایسی دشمنی، یہ غلط فہمیاں پیدا کر کے یہ بڑے بڑے علماء کرام نے پھیلائی تھی، اور آج تک مسلمان عوام کے دلوں کے اندر وہ نفرتیں موجود ہم کو نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک خاص طور پر ایک ویڈیو جو بار بار عربوں کے خلاف یا خاص طور پر سعودی عرب کے خلاف مسلمان پھیلاتے رہتے ہیں، وہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ویڈیو، جس میں انہوں نے ویل للعرب من شر قد اقترب اس حدیث کی تشریح کی ہے، اور خاص طور پر تشریح کرتے ہوئے اس حدیث سے ٹارگٹ بنایا ہے سعودی عرب کو کہ عربوں کی بربادی، عربوں کی بربادی۔ عربوں کی بربادی کے ترانے گانے والے فارسیوں کی تعریف کرتے ہیں۔ عرب جو نبی تھے، عرب جو ابوبکر صدیق تھے، عرب جو عمر اور عثمان والی تھے، ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کا ترانہ گاتے ہیں، اور شیعوں کو جو فارسی النسل ہیں ان لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ چاپلوسیاں کرتے ہیں اور ان کی فرما برداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عربوں کی تباہی کا تذکرہ حدیث میں جو موجود ہے، اگر ہم اس حدیث کو پڑھیں گے، اور ائمہ کرام نے اس حدیث کے جو وضاحت فرمائی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے اس زمانے میں کہا تھا جبکہ ان کا اپنا زمانہ تھا، وہ خود موجود تھے، امہات المومنین موجود تھی، خلفائے راشدین موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ اس زمانے میں کہا تھا کہ یاجوج و ماجوج کی دیوار تھوڑی سی کھل گئی ہے، اب یہ فتنے شروع ہو جائیں گے، عربوں کے لیے اب تباہی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں ویل للعرب کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے یہ حنفی اور شیعہ علماء کے ذریعے، وہ ترجمہ نہیں ہے جو نبی کا مسلک، جو نبی کا اپنا ترجمہ تھا یا جو نبی جو چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے من سے اس کا الگ ترجمہ کیا ہوا ہے عربوں کے خلاف، عربوں کی دشمنی میں۔ اور ہم نے خلافت عثمانیہ میں بتایا تھا آپ کو کہ خلافت عثمانیہ اور اس سے پہلے خلافت عباسیہ کے آخری دور میں ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ عربوں سے لوگ نفرت کرنے لگے تھے، عربوں کو متنفر کیا جاتا تھا، عربوں سے نفرت کی جانے لگی تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ لوگ کتاب و سنت سے دور ہو گئے۔ نبی کا سلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آنے والی ہے؟ صحابی رسول ہیں، نبی سے پوچھتے ہیں قیامت کب آنے والی ہے؟ آپ فرماتے ہیں ویلک ما عددت لہا، ویلک، ویل للعرب میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نبی نے اس کے لیے کہا ویلک ما عددت لہا، تعجب ہے تمہارے اوپر، کیا تیاری کی ہے تم نے اس کے لیے؟ نبی نے کہا تھا ویلک، ویلک کے کئی معنی آتے ہیں، ویلک کا معنی تعجب کے لیے بھی ہوتا ہے، ویلک کا معنی افسوس کے لیے بھی ہوتا ہے، ویلک کا معنی بربادی کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں نبی نے اس صحابی سے کہا تھا ویلک، کیا یہ علماء اکرام ویل کا معنی یہاں بربادی کے کریں گے؟ نبی نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر قیامت کب آنے والی ہے نبی نے کہا تمہاری بربادی ہو، کیا یہاں بربادی کا معنی ہوگا؟ کیا نبی اس سوال کرنے والے کو بربادی کی بد دعا کر رہے ہیں؟ کون سا سوال غلط تھا ان کا؟ انہوں نے پوچھا قیامت کب آنے والی ہے، یہی چیز تو نبی نے پوچھا تھا، نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا قیامت کب آنے والی ہے، تو کیا قیامت آنے کے سوال کے بارے میں پوچھا جانا یہ بربادی ہے؟ نہیں، وہاں ویل کا معنی تعصب، افسوس اور تعجب کے ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر جو مشہور حدیث ہے عربوں کے بارے میں، ویل للعرب من شر قد اقترب، تعجب ہے عرب کے لیے کہ اب ان کے پاس ایک برائی، شر نزدیک آتا جا رہا ہے۔ شر کیا ہے؟ وہ برائی کون سی ہے جو عربوں کے قریب آ رہی ہے؟ وہ ہے یاجوج و ماجوج،
ان کا جو فساد ہے، ان کا جو فتنہ ہے، وہ فتنہ آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ عربوں کے اندر یہ فحاشی آ رہی ہے، عربوں میں سینما ہال کھل رہا ہے، عرب ایسے کام کر رہے ہیں، عرب ایسے کام کر رہے ہیں، یہ کاموں کو گنا گنا کر کہا جاتا ہے دیکھو یہ عربوں کے اندر یہ فتنے آ رہے ہیں، لہذا نبی نے کہا تھا ان کی بربادی آ گئی۔ شر سے مراد وہ شر نہیں ہے، شر سے مراد یاجوج و ماجوج کا نکلنا تھا۔ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں عرب سے مراد صرف عرب نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مسلمان ہیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج آئیں گے تو وہ صرف عربوں کی بربادی کے لیے نہیں، عربوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں، محفظ فساد نہیں پھیلائیں گے، بلکہ دنیا کے وہ تمام مسلمانوں کے لیے فتنہ ہوں گے۔ تو کہتے ہیں نبی نے لفظ عرب استعمال کیا خاص طور پر، کیونکہ اس وقت مسلمان صرف عرب تھے اور باقی مسلمان دوسرے غیر عرب کم تھے، لہذا خاص طور پر عربوں کا تذکرہ کیا، ورنہ وہاں اس سے مراد دنیا کے تمام مسلمان ہیں۔ لیکن قربان جائیے ان علماء کرام پر، حدیثوں کو بگاڑ کر عربوں کی بربادی کی تمنا کرنے والے، یہی عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے اوپر، کہ ان کو عربوں سے نفرت ہو گئی، کتاب و سنت سے نفرت ہو گئی، فارسیوں سے محبت ہو گئی، شیعوں سے محبت ہو گئی، دشمنان صحابہ سے یہ محبت کرنے لگے، ان کو اپنا ساتھی ماننے لگے، عربوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہ حنفی علماء کرام کبھی بھی ایران کے خلاف اور ایران کی حکومت کے خلاف بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، جبکہ وہاں صحابہ کو روزانہ گالیاں دی جاتی ہیں، امہات المؤمنین پر لعن طعن کیا جاتا ہے، وہاں پر شرک کے اڈے آج بھی موجود ہیں، وہاں مسلمانوں پر آج بھی ظلم ہوتا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ آج بھی برا سلوک ہوتا ہے۔ یہ حنفی علماء کبھی بھی ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کے اردو اخبارات جو مسلمانوں کے نام سے چھپتے ہیں، یہ اردو اخبارات میں کبھی ایک لفظ ان کے خلاف لکھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ویل للعربی کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد سعودی عرب کا جو نظام ہے، سعودی عرب ہم نے چونکہ اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں، خلافت امویہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ، ان سب کی حکومتوں میں جو عقیدے کے اعتبار سے، جو مسائل کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے کون سی چیزیں اہم تھی ہم نے بتایا۔ خلافت امویہ میں آپ دیکھیں گے، خلافت امویہ کے اندر چونکہ وہاں پر صحابہ کرام بھی موجود تھے، تابعین موجود تھے، تو لہذا بڑے بڑے اماموں کا وہ زمانہ تھا، کتاب و سنت پر حکومت قائم تھی، اور بڑے بڑے امام اپنی دینی خدمات وہاں پر انجام دیا کرتے تھے۔ شرک، بدعات، یہ مزار، یہ قبر، یہ درگاہیں، یہ سب وہاں پر مکمل نہیں تھی۔ خلافت عباسیہ کا زمانہ شروع ہوا، وہاں بھی بڑے بڑے امام موجود تھے، لیکن تقریباً اماموں پر ظلم ہوا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیل میں رہے، اور اس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو بہت مارا گیا، جیلوں کی زندگی گزارنی پڑی، یہاں تک کہ کوڑوں سے مار مار کر ان کا برا حال کیا جاتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان کو بھی کوڑوں سے مارا جاتا تھا، مدینہ کے اندر رہتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ ان کے جو دونوں بازوؤں کے جو مونڈے تھے، یہ مونڈے شل ہو گئے تھے، بیکار ہو گئے تھے، اور ان کے ہاتھ حرکت نہیں کرتے تھے، ہاتھوں کو اٹھانا انہیں نہیں آتا تھا، اتنی زیادہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ گستاخیاں کی۔ یہ خلافت عباسیہ کا دور ہے۔ خلافت عباسیہ کے دور میں اماموں کے ساتھ برا سلوک ہوا، وہیں پر بعض خلفاء ایسے تھے جو ان اماموں کو انہوں نے ان کی مدد کی، اور ان کی تعلیم و تربیت میں ان کی مدد بھی کی، اس طرح سے وہ اپنا کام، دینی فریضہ اور دعوتی کام بھی انجام دیتے رہے۔ لیکن کچھ ایسے علماء بھی تھے جو علماء سو تھے، جو غلط عقیدے کے علماء تھے، خلفاء عباسیہ نے ان کو بھی آگے بڑھایا، ان کی بھی مدد کی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے فرقے وجود میں آئے، قدریہ، معتزلہ، جہمیہ، شیعہ، اور یہ جو چار فرقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب جتنی بھی کھچڑیاں بنی ہیں، سب خلافت عباسیہ کے دور میں بڑے بڑے فتنے مسلمانوں کے درمیان، فرقہ بندیاں، یہ خلافت عباسیہ کے دور سے شروع ہوئی۔ خلافت عثمانیہ جب آئی، خلافت عثمانیہ سے پھر جو مسلمان تھے، جن کے پاس تھوڑا توحید تھا، جن کے پاس تھوڑا کتاب و سنت پر عمل تھا، انہوں نے باقاعدہ عربوں کو دور کر کے، فارسیت کو قریب کر کے، شیعوں کو اپنے دربار میں بلا کر، اور اس طرح سے قبر پرست اور مجاوروں کو اپنے قریب کر کے، انہوں نے مسلمانوں کو مجاوروں کا مذہب بنا دیا، قبروں کا مذہب بنا دیا، درگاہوں کا مذہب بنا دیا،
नतीजा ये हुआ कि ऐसे अफराद जो मजार और दरगाह वाले थे, वो अफराद इनके जमाने में बड़े इमाम माने जाते थे। और खास तौर पर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी जिसको कहा जाता है, जिसने कहा था जो खुदा जो रब है वो बंदा है, जो बंदा है वो रब है, यानी रब और बंदे में कोई फर्क नहीं है। वहदतुल वजूद का जो अकीदा है, जो शिरकी अकीदा है, अगर कोई मुसलमान वहदतुल वजूद का अकीदा मानता है तो मुसलमान कभी भी नहीं हो सकता। वो मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने उसकी बुनियाद रखी थी, उसने वो अकीदा पेश किया था, और ये मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी खिलाफत उस्मानिया का सरताज रहा है। खिलाफत उस्मानिया उसको अपना बड़ा इमाम मानते थे, और आज भी ये हनफी मसलक वाले इनको अपना बड़ा इमाम समझते हैं, जो रब और बंदे के दरमियान फर्क नहीं करता। हालांकि रब अलग है और बंदा अलग, वो खालिक है और ये सब के सब मखलूक हैं, लिहाजा वो माबूद है और हम सब उसके आबिद हैं, दोनों में फर्क है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं सऊदी हुकूमत के बारे में, उसमें भी एक बड़े आलिम का तज़किरा आता है, बड़े इमाम का तज़किरा आता है, वो है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह, जिन्होंने अकीदे तौहीद की दावत दी थी, और आज तक के उनका चर्चा उस मुल्क में, उस सल्तनत में होता है, सऊदी हुकूमत में उसका चर्चा मौजूद है। और लोग उस इमाम की जो किताबें हैं, किताब तौहीद, कश्फ शुबहात, उसूल सलासा, ऐसे मुख्तसर सीरतुन नबी, और ऐसे कई किताबें जो उन्होंने लिखी थी, वो किताबें आज भी वहां पर फौजान साहब, उसैमीन साहब, इब्न बाज साहब, जो वहाँ के बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, उन लोगों ने उन किताबों की तशरीहात लिखी, उनकी दुरूस दिए। बाकायदा इन किताबों की तशरीह में बड़ी बड़ी किताबें वहां पर तबाह हो चुकी हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो मुल्क वो पूरा का पूरा खित्ता तौहीद के रास्ते पर चल पड़ा और शिर्क से, बिदात से पाक हो गया। ये इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की खिदमत थी, उनकी दावत और तबलीग की बिना पर ये नतीजा आज हमको नजर आता है। इन सब चीजों को देखने के बाद फिर हम ये समझते हैं कि हकीकत में अकीदे तौहीद की दावत को आगे बढ़ाने के बाद क्यों ना ये हुकूमत, ये आले सऊद और ये आलु शेख और इनका जो निज़ाम है, ये निज़ाम किताब और सुन्नत पर मबनी नहीं होगा। यकीनन ये निज़ाम किताब और सुन्नत पर मबनी होगा। लिहाजा दुनिया में आज सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कोई दरगाह नहीं है, जहाँ कोई मज़ार नहीं है, जहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, जहाँ पर कोई चर्च नहीं है, जहाँ पर कोई यहूदियों की इबादत गाह नहीं है। दूसरे मुल्कों के मंदिरों की तस्वीरें ये हनफी मसलक के अफराद ये सऊदी अरब के नाम पर छाप देते हैं, देखो सऊदी में ये मंदिर बन गया। हालांकि वो मंदिरें दूसरे मुल्कों में बनी हैं, लेकिन नाम सऊदी अरब को बदनाम करने के लिए इस तरह से सऊदी की तरफ मंसूब करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि ये अमेरिका के मातहत हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका में सैकड़ों मस्जिदें बनाई, लेकिन अमेरिका ने आज तक सऊदी अरब के अंदर एक भी चर्च नहीं बनाया। कौन किसके मातहत है, कौन किसका गुलाम है? अगर वाकई वो इसका गुलाम होता, इसके मातहत होता, इसने सैकड़ों मस्जिद वहां पर तामीर की है, तो वो भी कहता तुम हमारे मुल्क मस्जिद तामीर करते हो, हम भी तुम्हारे मुल्क में चर्च तामीर करेंगे, क्योंकि हमारे अफराद भी तुम्हारे मुल्क में रहते हैं। ईसाई जो क्रिश्चियन होते हैं, अमेरिका के अफराद बहुत से सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, कंपनियों में काम करने वाले, सरकारी ओहदेदार और न जाने कौन कौन, उनके लिए तो आज तक कोई चर्च की तामीर नहीं हुई। जबकि जब सऊदी अरब के अफराद वहां रहते हैं, मुसलमान अमेरिका में रहते हैं, तो सऊदी अरब के अफराद वहां जाकर मसाजिद की तामीर करते हैं। लोगों के सोचने का सलीका अलग अलग है। आप इस नजरिए से आप देखकर बता सकते हैं कि कौन किसके ऊपर काम कर रहा है, कौन किसके मातहत काम कर रहा है। उनके मातहत समझा जाता है, लेकिन कभी भी उन्होंने अकीदे से खिलवाड़ नहीं किया। आज तक उन्होंने उनका अपना चर्च बनाने की उन्हें इजाजत नहीं दी, और वो मजबूरन इनको मसाजिद तामीर करने की इजाजत आज भी देते हैं और आइंदा भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये सऊदी अरब का एक इम्तियाज है दुनिया के अंदर। दुनिया का वो एक वाहिद मुल्क है जहां अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की एक बाकायदा तंजीम बनाई गई है। जैसे पुलिस, दुनिया के हर मुल्क में एक पुलिस होती है जो निजाम संभालती है, ऐसे ही पुलिस के अलावा एक सरकारी तंजीम है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के नाम से। इसको अरबी में कहा जाता है हयअतुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। और ये जो तंजीम है
साबिक में दरमियान में कहीं थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह के आने के बाद से ये हयअतुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तंजीम को और ज्यादा कुव्वत मिली है, और ज्यादा ताकत मिली है। जबकि लोग इसके उलट पेश करते हैं कि इसने उसको खत्म भी कर दिया। नहीं, ये नामुमकिन बात है। और एक चीज आपको हम बता देते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद से सऊदी अरब, जहां पर ये हनफी, ये इखवानी, ये शिया मुनाफिकीन जो अपना काम किया करते थे, जिनको दावत और तबलीग छुप छुप कर करने की इजाजत थी, या कहीं बड़े बड़े ओहदों पर इनको फायद होने का इख्तियार मौजूद था, मोहम्मद बिन सलमान ने फख्र करते हम इस आदमी के ऊपर, देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत बड़ी देर कर दी ऐसी शख्सियत को उस हुकूमत ने लाने में। लेकिन इसके आने के बाद से ऐसे तमाम मुनाफिकीन का खात्मा वहां से होने लगा। नतीजा ये हुआ कि ये मुनाफिकीन पूरी सारी दुनिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान को टारगेट करके हमेशा उसको गालियां देने लगे, उसको बदनाम करने लगे। मोहम्मद बिन सलमान के आने की वजह से अकीदे तौहीद और सलफियत है, जो किताब और सुन्नत पर मबनी निज़ाम है, और उस किताब और सुन्नत पर मबनी निज़ाम को आगे बढ़ाने वाले जो उलमा इकराम हैं, वो उलमा इकराम आज फख्र से अपने इस काम को आगे बढ़ाए हुए हैं। और इससे पहले के जमाने में जहां ये इखवानी, ये राफिजी, ये हनफी, ये सूफी जहां छुप छुप कर अपना काम करते थे, उन सब के मुंह को इसने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सलफी उलमा फख्र करते हैं, सूफी, हनफी और शिया उलमा रोते हैं और गालियां देते हुए नजर आते हैं। शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने जिस हुकूमत की शुरुआत की थी, रियाद से इसका ऐलान किया था, तो उस वक्त उन्होंने एक ऐलान किया था कि आज से अल हुक्मु लिल्लाहि सुम्मा लिअब्दिल अजीज, आज से यहाँ की जो हुक्मरानी होगी वो अल्लाह की होगी और उसके बाद अब्दुल अजीज की होगी। यानी यहाँ पर जो निज़ाम होगा किताब और सुन्नत का निज़ाम होगा, यहाँ जो हुकूमत चलेगी किताब और सुन्नत के मुताबिक चलेगी। लिहाजा वहाँ के जो कानून है, उस कानून के अंदर उसका जो दस्तूर है, दस्तूर के अंदर ये लिखा हुआ है कि अल ममलकतुल अरबिय्यतु सऊदिय्या दौलतुन अरबिय्यतुन इस्लामिय्यतुन दातु सियादतिन ताम्मतिन दीनुहा अल इस्लाम व दस्तूरुहा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा हुआ है कि सऊदी अरब एक अरबी इस्लामी हुकूमत है, मुल्क है, इसका दीन इस्लाम है और इसका दस्तूर किताब और सुन्नत है। इसका दस्तूर किताब और सुन्नत है, इसका दस्तूर जमहूरियत, बादशाहत, ये फलाहियत ये नहीं है। किताब और सुन्नत को उसने अपना दस्तूर बनाया है। वलुगतुहा अल-लुगतुल अरबिया, इसकी जुबान अरबी जुबान होगी। व आसिमतुहा मदीनतुर रियाज, और इसकी राजधानी रियाज होगी। इसी तरह से दस्तूर के कई आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकलों में से एक जगह पर लिखा हुआ है तहमी अद-दौला अकीदतल इस्लाम व तत्बीक शरीअती व तुतब्बिकु शरीअतहु व तअमुरु बिल मारूफ व तन्हा अनिल मुनकर व तक़ूमु बिवाजिबिद दावती इलल्लाह। ये हुकूमत अकीदे इस्लाम की हिफाजत करेगी, अकीदे की हिफाजत करेगी, शरीयत को नाफिज करेगी, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के निजाम को संभालेगी, और दावत इलल्लाह का जो शोबा है, जो मिशन है, इस मिशन को आगे बढ़ाते रहेगी। ये उसके दस्तूर के अंदर लिखा हुआ मौजूद है। और फिर उसमें कई दस्तूर के कई आर्टिकल्स हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत सी चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं। उसमें बड़े उलमा की कमेटी का भी तज़किरा है, जिसे आज देखते हैं हम। वहाँ सऊदी अरब की उलमाए किबार की एक कमेटी है, उलमाए किबार की कमेटी है। उलमाए किबार की कमेटी मुल्क के जो भी मसाइल आते हैं, वो कमेटी बैठकर फतवे देती है और उसके मुताबिक पूरे मुल्क का निज़ाम चलता है। इसी तरह से एक चीज जो सऊदी अरब में हुकूमत से मुतालिक है कि बाप के बाद बेटा बनता है, बादशाह बनना, वली अहद बनाने का जो निज़ाम है, इब्तदा से मलिक अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के ज़माने से बादशाह बनने का तरीका ये था कि जो बादशाह होता था वो अपनी मर्जी से किसी को वली अहद बना देता था। फिर वो वली अहद अपने बादशाह के इंतकाल के बाद खुद बादशाह बन जाता था, फिर वो अपनी मर्जी से किसी और को अपना वली अहद बना देता था। तो तकरीबन मलिक अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के बाद से उनके कई बेटे अपने अपने भाइयों को वली अहद बनाते गए,
اور یہ بھائیوں کو ولی عہد بنانا یہ کسی بھی خلافت میں نہیں ہوا، نہ خلافت امویہ میں، نہ عباسیہ میں، نہ عثمانیہ میں۔ تقریباً امویہ میں کچھ ہم کو نظر آیا، عبد الملک بن مروان کے جو بیٹے تھے سلیمان، ہشام، ولید، یہاں پر کچھ بھائی بنے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر بھائی کبھی کبھار اپنے بھائی کو ہٹا کر اپنے بیٹوں کو بنانے کی کوشش کرتے رہے، کبھی ناکام ہوئے، کبھی کامیاب بھی ہو گئے۔ عباسیوں میں ایسا نہیں ہو سکا، عباسی ہمیشہ اپنے بعد اپنے بیٹوں کو بناتے رہے، کبھی بھی عباسی بادشاہ، عباسی خلیفہ اپنے بھائیوں کو نہیں بناتے تھے۔ اگر باپ نے 2 بیٹوں کو بنایا تھا، ایک بیٹا اگر بادشاہ بن جاتا تھا تو دوسرے بیٹے کا قتل کر دیتا تھا جو اس کا ولی عہد ہوتا تھا، اور اپنے بیٹے کو وہ اپنا ولی عہد بنا دیتا تھا۔ اور خلافت عثمانیہ تو اس کا پوچھنا ہی نہیں ہے، جب بھی ایک آدمی بادشاہ بنتا تھا اپنے بھائیوں کا قتل کرتا تھا۔ لیکن سعودی حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی حکومت میں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد جو ترتیب وار بادشاہ بنے، ان کے بیٹے ملک سعود، پھر اسی طرح سے ان کے بیٹے فیصل، پھر ان کے بعد خالد، ان کے بعد فہد، ان کے بعد عبداللہ، ان کے بعد سلمان، یہ سب بھائی بھائی بنتے رہے۔ اور ہمیشہ جب بھی ایک بھائی بادشاہ بنتا تھا تو اپنے بعد 2 بھائیوں کو ولی عہد اور نائب ولی عہد بناتا تھا، اپنے بیٹوں کو نہیں بناتا تھا، اپنے بھائیوں کو بناتا تھا، اور وہ سلسلہ ملک سلمان تک چلتا رہا۔ اب جو بھائی موجود ہیں اس حکومت، اس خاندان میں، ان بھائیوں کے اندر اب وہ چونکہ عمر کی ذاتی کی بنا پر اور بڑے عہدوں پر نہ رہنے کی وجہ سے وہ حکومت کے تجربے نہیں رہے، اس لیے، اور بھائی بھی اب کم مقدار میں رہ گئے، 2 یا 3 اس طرح کے مقدار میں موجود ہیں، بقیہ تمام بھائیوں کی نسل، بھائیوں کی اب ان کی اولاد موجود ہے، ان کے بھائی ختم ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں اب ملک سلمان کے بعد اب ملک عبدالعزیز کے پوتوں کا نمبر آ رہا ہے، یعنی اس حکومت میں اب ملک عبدالعزیز کے بیٹے نہیں ہوں گے بلکہ اب یہاں سے ان کے پوتے ہوں گے۔ ملک سلمان کے بعد ہم نے دیکھا کہ مقرین ان کے بھائی تھے، بعد میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وہ چلے گئے۔ ان کے بعد محمد بن نائف یعنی سلمان کے بھتیجے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ محمد بن سلمان تھے۔ لوگوں نے جب محمد بن سلمان کو ولی عہد بنا دیا گیا محمد بن نائف کو ہٹا کر، تو ہمارے یہی حنفی صوفی علماء کرام اور یہی شیعہ علماء کرام اور ان دونوں کی عوام نے پوری دنیا کے اندر ہنگامہ برپا کر دیا۔ دیکھو سلمان نے محمد بن نائف کو ہٹایا، اپنے بیٹے کو رکھ دیا، اپنے بیٹے کو رکھا، محمد بن سلمان کو رکھنے پر اتنا ہنگامہ برپا کیا۔ خواہ مخواہ کسی دوسرے ملک میں کام ہو رہا ہے، جلن اور تکلیف ان کو ہو رہی ہے، اپنے ملک میں نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے مدرسوں میں جو باپ بیٹے سرکار اپنائے ہوئی ہیں اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ دیوبند کے اندر باقاعدہ باپ بیٹوں کی حکومت چل رہی ہے۔ 2 دیوبند کا ایک مدرسہ تھا، 2 بن گئے۔ دیوبند جو ایک تھا پہلے، آج اس وقت 2 ہیں۔ اس میں ایک خاندان حکومت کر رہا ہے، اس میں ایک خاندان حکومت کر رہا ہے، جبکہ وہ قوم کے پیسوں سے بنایا ہوا دیوبند ہے۔ اسی طرح سے سہارنپور کے اندر جو مظاہر العلوم ہے، وہ ایک مدرسہ جو قوم کے چندوں پر بنایا ہوا تھا، وہاں پر بھی 2 خاندانوں نے اس ایک مدرسے کو 2 حصے کر دیے، اور 2 حصوں پر 2 باپ کے 2 بیٹے حکومت کر رہے ہیں۔ اس پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے پاس یہ کہاں باپ کے بعد بیٹا جائز ہو گیا، جبکہ پوری مدرسے کی دیواریں، ان کی اینٹیں قوم کے پیسوں پر بنی ہوئی تھی۔ پھر باپ بیٹوں کی سرکار کیوں؟ قوم کے پیسوں پر بنانے والے مدرسے، یہاں جب باپ کے بعد بیٹا حکومت کر رہا ہے، بیٹے کے بعد پوتا حکومت کر رہا ہے، پوتے کا پڑپوتا حکومت کر رہا ہے، تو ان کو تکلیف ہے سعودی عرب کے باپ اور بیٹے کی حکومت پر۔ ان کو دوسرے ملکوں کے باپ بیٹوں کی حکومت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں پر ایک خاص اہم چیز جو بتانے کی ہے، ملک عبداللہ نے، جو سلمان سے پہلے بادشاہ تھے، ان سے پہلے تک کے جو نظام تھا سعودی عرب کا، بادشاہ کو کل اختیار تھا کہ اپنے بعد جس کو چاہے ولی عہد بنا لے۔ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی ولی عہد بنا دیتا تھا، اور ولی عہد پھر وہ بادشاہ کے انتقال کے بعد پھر وہ اپنا بادشاہ بن جاتا تھا۔ پھر اس ولی عہد کو اختیار ہوتا تھا اپنے بعد کسی کو ولی عہد بنانے کا، لیکن ضروری یہ تھا کہ ایک بادشاہ اپنے بعد 2 ولی عہد بنائے، ایک ولی عہد، ایک نائب ولی عہد۔
اس لیے ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ ہمیشہ بادشاہ کے بعد دو دو افراد ہوتے تھے، ولی عہد اور نائب ولی عہد. لیکن عبداللہ کا جو زمانہ آیا، عبداللہ نے اپنے دور کے اندر اس نظام کو تھوڑا سا بدل دیا اور دستور کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی. اور تبدیلی اس طرح سے کی کہ اس نے بادشاہ کے اختیار کو کم کر دیا. یہ ولی عہد بنانے کا جو اختیار ہے، بادشاہ کے اختیار کو کم کیا، اور اس نے ایک بیعت کمیٹی بنا دی. ایک بیعت کمیٹی بنا دی جس کے اندر تقریباً آل سعود، جو خاندان ہے آل سعود، وہ موجود ہیں. اور یہ کمیٹی طے کرے گی کہ بادشاہ کے بعد ولی عہد کون ہوگا. اب اس بیعت کمیٹی کے اختیار میں ہے، لہذا ملک سلمان نے اسی بیعت کمیٹی کے سامنے، جب محمد بن نائف اور محمد بن سلمان دو ایک ولی عہد اور نائب ولی عہد بنے ہوئے تھے، تو سلمان نے اس بیعت کمیٹی کے سامنے پیش کیا تھا کہ مجھے محمد بن سلمان ولی عہد چاہیے میرے کام کو آگے بڑھانے کے لیے. اور انہوں نے اس بیعت کمیٹی کے سامنے ان کا نام پیش کیا تھا. تو تقریباً بیعت کمیٹی کے آل سعود کے جو بڑے بڑے افراد بیعت کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، اس میں سے 35 میں سے 31 لوگوں نے محمد بن سلمان کے نام پر ووٹ دیا تھا، اور 4 لوگوں نے محمد بن نائف کے نام پر ووٹ دیا تھا. تو اس کی وجہ سے اکثریت کی بنا پر بیعت کمیٹی نے یہ اعلان کر دیا کہ ملک سلمان کا ولی عہد محمد بن سلمان ہوگا. یہ طریقہ ملک عبداللہ نے بنایا تھا، اور اس کے بعد سے یہ طریقہ چل رہا ہے، اور پہلی مرتبہ اس قانون کا استعمال ملک سلمان نے کیا. لہذا اب یہاں سے جو بھی ولی عہد بنتا ہے وہ بیعت کمیٹی کے اتفاق کے ساتھ، بادشاہ کو کل اختیار نہیں ہوگا، بیعت کمیٹی کو اختیار ہوگا کہ کس کو ولی عہد بنائے. جب کوئی ولی عہد بنتا ہے تو بادشاہ کے انتقال کے بعد ولی عہد کو خود بادشاہ بننے کا بھی اختیار نہیں ہوگا، بلکہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو یہ بیعت کمیٹی دوبارہ بیٹھے گی، اور جو ولی عہد تھا اس کے لیے بادشاہت کا اعلان کرے گی، تب جا کے ولی عہد پھر بادشاہ بنے گا، اور بعد میں پھر وہ بیعت کمیٹی کسی کو ولی عہد بنائے گی. یہ نظام ایک بہترین نظام تھا جو ملک عبداللہ رحمہ اللہ نے بنا کر اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. یہ طریقہ، یہ نظام ہے. باقاعدہ اس کے دستور کے اندر کتاب و سنت کا تذکرہ ہے، عقید توحید کا تذکرہ ہے کہ ہم اس چیز کو فالو کرتے رہیں گے، اس چیز پر ہمارا ملک قائم رہے گا. اسی لیے ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے جو کورٹ ہوتے ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ ہائی کورٹ میں علماء کرام ہیں، جج. سپریم کورٹ کے جج علماء کرام ہیں. یہ کورٹ، یہ وکالت کا جو شعبہ ہے، LLB کا جو کورس ہوتا ہے، یہ پڑھنے والے جج نہیں ہیں. وہاں جو جج افراد ہیں وہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں. اور کعبے کے امام آپ جانتے ہیں، امام کعبے کے امام جو سعود الشریم، یہ مکہ مکرمہ کے ہائی کورٹ کے جج ہیں. مدینہ کے اندر کئی ایسے مسجد نبوی کے امام ہیں جو وہاں کے ہائی کورٹ کے جج ہیں. اور بڑے بڑے علماء اکرام سعودی عرب کی جو ریاض راجدھانی ہے، وہاں کے سپریم کورٹ کے جج بنے ہوئے ہیں. یہ اسی وجہ سے کہ سعودی آل سعود نے اور آل الشیخ نے مل کر باقاعدہ اس ملک کو کتاب و سنت پر مبنی ملک، اس کا جو نظام ہے، اس کا جو قانون ہے، کتاب و سنت پر قائم رہنے والا بنایا، عقید توحید والا بنایا ہے. اسی لیے پورے ملک کے اندر دعویٰ سینٹر بھی قائم ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی دعویٰ سینٹر ایسے قائم نہیں ہیں جیسے سعودی کی حکومت کی نگرانی میں یہ دعویٰ سینٹر چل رہے ہیں. یہ جو آج ہمارے ملک میں بیٹھ کر عربوں کو عیاش، سعودی عربوں کو عیاش کہتے ہیں، بادشاہوں کو عیاش کہتے ہیں، ان علماء کو شرم آنی چاہیے. یہ علماء اکرام جو حنفی مسلک کے علماء اکرام ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ سعودی عرب کے حکمران کو عیاش کہتے ہیں، جبکہ سعودی عرب کے حکمران عقید توحید کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور یہ شرک کے اڈے اپنے ملک میں چلا رہے ہیں. یہ صوفیت پھیلا رہے ہیں، یہ بدعت پھیلا رہے ہیں. وہ عالم نہ ہوتے ہوئے، بادشاہ ہوتے ہوئے عقید توحید کو قائم کیے ہوئے، کتاب و سنت کا نظام چلا رہے ہیں. لہٰذا وہ حکمران کا مرتبہ یہ حنفی صوفی علماء سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر ہے. خلافتیں کس طرح سے بنائی جاتی ہیں، اسلام میں حکومتیں کیسی بنائی جاتی ہیں، تو ہم نے جہاں وہاں پر تذکرہ کیا تھا، وہاں پر یہ بتایا تھا کہ ایسے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے حاکم بنانے کا.
अबू बकर सिद्दीक का तरीका देखिए, अबू बकर सिद्दीक कैसे बने। उमर फारूक के बनने का तरीका अबू बकर से अलग है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बनने का तरीका उमर फारूक से, अबू बकर सिद्दीक से अलग है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने का उन तीनों से अलग है। हसन के बनने का तरीका उन चारों से अलग है। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बनने का उन पांचों से अलग है। और फिर बाद में खिलाफत अमविया के बनने का तरीका वो बाप और बेटे, खिलाफत अब्बासिया का वो बाप और बेटे, खिलाफत उस्मानिया का बाप और बेटे। और ये तरीका ना अबू बकर सिद्दीक का है, ना उमर फारूक का है, ना उस्मान गनी का है, ना अली बिन अबी तालिब का है, ना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, और ना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। किसी भी सहाबी का ये तरीका नहीं था। फिर भी हम कहते हैं ये खिलाफत थी। खिलाफत अमविया कहते हैं उसको, खिलाफत अब्बासिया भी कहते हैं, खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं। और बाप के बाद अपने दो दो बेटों को जो वलीअहद बनाते थे वो भी तरीका वहां मौजूद था, तब भी उनको खलीफा कहा जाता है। और अगर सऊदी हुकूमत अगर अपने बाद दो बेटों को या दो भाइयों को अपना वलीअहद और नायब वलीअहद बना देती है, तो ऐसी सूरत में ये हनफी उलमा और ये शिया उलमा, ये इन दोनों की आवाम उनको गालियां देती थी। देखो ये कहाँ है तरीका, हदीस में कहाँ है, कुरान में कहाँ है। जब वो खिलाफत में आपने उसको जायज करार दिया, उसको सही करार दिया, तो यहाँ आने के बाद फिर आप इसको गलत कैसे करार देते हो। इस तरह से सऊदी अरब के खिलाफ बदनाम करने की बाकायदा एक मुहिम छेड़ ली गई है। इसी तरह से आज कहा जाता है कि सऊदी अरब से हम इसलिए नफरत करते हैं कि वहां सिनेमा हॉल बने हुए हैं। जैसा किसी ने हमारे पास कल सवाल किया था, सिनेमा हॉल बनने की वजह से सिनेमा हॉल की तारीख कितनी है। अगर हम मान लेते हैं कि सिनेमा हॉल बने हैं, सिनेमा हॉल में वो काम किया जा रहा है, तो सिनेमा हॉल कब बने, ये अभी अभी तकरीबन 1 साल का वाकया, 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले से, उससे पहले जब मोहम्मद बिन सलमान अभी वली अहद नहीं बने थे, मलिक सलमान थे, क्या उस वक्त ये लोग सऊदी अरब की तायद करते थे? तब भी गालियां देते थे। मलिक सलमान से पहले जब मलिक अब्दुल्ला थे, तब तो सिनेमा हॉल नहीं था, तब भी गालियां देते थे। मलिक अब्दुल्ला से पहले मलिक फहद थे, जिन्होंने सऊदी अरब को इंतहाई तरक्की पर पहुंचाया, अकीदे तौहीद की बड़ी खिदमत की, उलमा की इल्म की खिदमत की, तब भी गालियां देते थे। वो इंसान जिसने पूरी दुनिया के उलमा की खिदमत की है, खासतौर पर सऊदी अरब के उलमा, उनके जमाने में उनका मकाम मर्तबा बहुत बुलंद हुआ, इल्म का मकाम ज्यादा हुआ, इल्म ज्यादा फैला उनके दौर में, हरमैन की तामीर और तोसी उनके जमाने में ज्यादा हुई। मलिक फहद रहीमहुल्लाह को भी ये हनफी और शिया तब भी गालियां देते थे, तब तो सिनेमा नहीं था। उनसे पहले मलिक फैसल का जमाना था, तब भी गालियां देते। मलिक फैसल के जमाने में भी तब भी सऊदी को गालियां देते थे। मलिक शाह अब्दुल अजीज आए, तब भी गालियां देते थे। उनसे पहले जिन्होंने शुरू किया था मोहम्मद बिन सऊद जो अमीर थे, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह 1157 हिजरी की बात है, तब भी तो गालियां दिए थे। ये बहाने हैं, ये सऊदी के खिलाफ बोलने वालों के लिए हमेशा एक बहाना बना कर सऊदी हुकूमत को बदनाम करते हैं। सिनेमा आ गया इसलिए गालियां देते हैं, तो उससे पहले एक एक चीज बस उनको जरूरत है एक बहाना मिलने की, और अवाम के दरमियान में उस बुराई का तस्करा करते हैं, उस बुराई को मुद्दा बनाकर कहते हैं देखो देखो सऊदी हुकूमत ये कर रही है, लो गालियां दो इनको अब। और पता है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान को इस तरह से गालियां देता है, नबी ने फरमाया था सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन, मुसलमान को गालियां देना फिस्क है। तो ये फिस्क वाला, फासिकों वाला काम कर रहे हैं ये हनफी उलमा और शिया उलमा और इन दोनों की आवाम। ये बड़े बड़े उलमा इकराम है, ये मामूली अफराद नहीं है। ये वो उलमा है जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं। ये ऐसे उलमा ये फासिकाना अमल हमेशा करते हैं, अपनी किताबों में भी, अपने जुमा की खुतबात में भी, अपनी कॉन्फ्रेंसों में भी हमेशा सऊदी को गाली देते हैं। पूरा सर्वे करने के बाद आपको एक ही चीज नतीजे में नजर आएगी, वो ये है कि इन दोनों हनफी सूफियों को और शिया दुश्मनाने सहाबा को सिर्फ नफरत इस वजह से है कि सऊदी अरब तौहीद पर कायम है, तौहीद की दावत देती है। अपने पूरे मुल्क में न शियों की दरगाहें हैं न हनफियों की दरगाहें वहां पर मौजूद हैं, और दोनों को भी इजाजत नहीं है। बस इसी वजह से इनको नफरत है।